اس وقت کا پرائم منسٹر 250 کروڑ روپیہ ان سے چندہ لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ چندہ لیتا ہے، فنڈنگ لیتا ہے. اور یہ صرف اور صرف دکھاوا بازی ہے کہ گاؤں ہماری ماتا ہے، گاؤں کے رسپیکٹ کرنا، گاؤں اچھا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، یہ صرف جملے بازیاں. اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے تقریباً 500 سال سے زائد حکومت کری ہے. آپ تصور کریں کہ اگر ہم نے آپ کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کیا ہوتا تو آپ کے پوروج نہیں ملتے، نہیں ملتے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، آپ کو اپنے طریقے کار سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، آپ جیسی مرضی اپنی عبادتیں کریں. یہ نتیجہ ہے در حقیقت اسلام کی تعلیمات کا. قربانی کے معاملات جیسے ہی آتے ہیں اچھل کود ہو جاتی ہے. ہاں، کائے کو بھائی جان کائے کو مارنا، اس کی بھی زندگی ہے. کائے کو اس کو آپ لوگ حلال کرتے ہیں، اس کو کائے ذبح کرتے ہیں، اس کو بھی انجوائے کرنے دو. ہاں، ایک مٹکے سے اگر شیڈول کاسٹ والا کوئی لڑکا پانی پی لے تو آپ اس کو آن دی اسپاٹ مار دیتے ہیں. ہاں، ہریانہ کا معاملہ آپ نے سنا نہیں تھا؟ بچہ تھا اور باہر مٹکا رکھا ہوا، وہ جا کر کے کیا کرتا ہے، یا غالباً وہ مندر کے اندر تھا، وہ مٹکے سے پانی پی لیتا ہے، آن دی اسپاٹ اس کو مار دیا جاتا ہے. اور تمہیں جانوروں پر رحم آتا ہے؟ جینیوں نے ابھی جو کچھ کیا ہوا ہے، 15 لاکھ میں 124 بکرے، کیا بولتے ہیں بڑے شرف کے ساتھ، فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے 124 بکروں کی جان بچا لی، حلال ہونے سے بچا لیا، ان کی جان کو ہم نے محفوظ کر لیا. اچھا جی، آپ نے 124 بکروں کی جان بچائی. ہندوستان کے اندر جتنے بوچڑ کھانے ہیں، ان بوچڑ خانوں کے اندر کٹنے والے سلاٹر ہاؤس میں کٹنے والے جانوروں کی حفاظت کون کرے گا؟ کون کرے گا ان کی حفاظت؟ ہمارا اس وقت کا پرائم منسٹر 250 کروڑ روپیہ ان سے چندہ لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ چندہ لیتا ہے، فنڈنگ لیتا ہے. اور یہ صرف اور صرف دکھاوا بازی ہے کہ گاؤں ہماری ماتا ہے، گاؤں کے رسپیکٹ کرنا، گاؤں اچھا ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، یہ صرف جملے بازیاں. آپ حقیقت میں دیکھیں، الکبیر ایکسپورٹ ستیش سبروال. کون ہے؟ ستیش سبروال. 400 ایکڑ میں اس کا بوچڑ خانہ ہے، جتنا امرتسر نہیں ہے اس سے بڑا اس کا بوچڑ خانہ ہے. 650 کروڑ کا ایک سال کا اندر ٹرن اوور کرتا ہے. گائے کر رہی ہیں، بھینس کر رہے ہیں، بکرے کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو وہ قربان کرتا ہے، ساری چیزیں کاٹتا ہے. جانوروں کو کاٹنے کے بعد، ذبح کرنے کے بعد ان تمام کو گوشت کو خلیجی ممالک یعنی عرب کنٹریز کے اندر ایکسپورٹ کرتا ہے. دبئی ہے، یو ای ہے، اسی طریقے سے کویت ہے، اسی طریقے سے قطر ہے، ان تمام کنٹریز کے اندر کیا کرتا ہے؟ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سے موٹی انکم لیتا ہے. ان کو کون روکے گا؟ یہاں آپ کی آستھا نہیں رہتی. آپ نے گائے کے نام پر تبریز خان کو، پہلو خان کو، ان تمام لوگوں کو نہتھے، بے جان، آپ یہ کہہ لیجئے کہ اکیلے تھے، آپ نے گروپ میں آ کر کے ان کے اوپر اٹیک کیا. آپ کا اس وقت ایمانی غیرت کہاں چلے جاتا ہے؟ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جان کی حفاظت ہونا، جانور کا رسپیکٹ کیا ایک انسان سے بڑھ کر گیا؟ نہیں ہے میرے عزیز، نہیں ہے. میں نے ذکر کیا نا، ایک انسان کا قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کر دینا، یہ اسلام ہے. اور یہی نہیں ہے، آپ دیکھیں الکبیر نام کیا ہے؟ نام دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اس کا اونر کوئی ہندو ہوگا، نہیں لگتا. سعودین ایکسپورٹ کے نام سے ہے، عربین ایکسپورٹ کے نام سے ہے. اور اس کا اونر کون ہے؟ آپ اس کے اونر کو دیکھیں گے تو آپ احساس کریں گے، کہیں گے کہ کیا ایسے لوگ بھی اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں؟ سنیل کپور ہے. سنیل کپور اس کا اونر ہے. اور یہ بھی در حقیقت بہت بڑا ایکسپورٹر ہے پوری دنیا کے اندر. یہ ایک تو ہو گیا عرب کنٹریز کے اندر کرتا ہے، یہ بھی عرب کنٹریز کے اندر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کنٹریز کے اندر بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. نام سنیل کپور ہے. ہاں، نام کیا ہے؟ عربین ایکسپورٹ. اور کرتا کیا ہے؟ نام اس کا ہے، بیچنے والے کا سنیل کپور ہے. الدعاء بوچڑ خانہ، اس کا نام بھی مسلم ہے بظاہر، لیکن اس کا اونر بھی ہندو ہے. اسی طریقے سے النور، الحمدللہ کتنا پیارا نام ہے نا، النور. اس کا جو ایکسپورٹ کرنے والا ہے، النور ایکسپورٹ کا مالک جو ہے سنیل سود ہے. سنیل سود ہے. 35 کنٹریز کے اندر یہ کیا کرتا ہے؟ ایکسپورٹ کرتا ہے. سب کی زبانیں گنگ ہے، کوئی بولتا نہیں. اور جب قربانی کا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ ہماری عبادت ہے، ہمارا آستھا ہے. آپ نے تو بابری مسجد کے نام پر یہ کہا کہ نہیں، یہ ہمارا آستھا ہے. اگرچہ وہاں پر کوئی مندر تھی نہیں تھی وہ بات کا ایشو ہے، لیکن ہمارا آستھا ہے، بات ختم ہے، ہم اس کو لے کر کے رہیں گے. بھائی یہ ہماری آستھا ہے نا. ادھر حقیقت انڈیا ایک جمہوری نظام کا مالک ہے، تو یہاں جس طریقے سے آپ کو اختیارات ہیں ویسے میرے اختیارات ہیں. جیسے آپ کو عبادت کرنے کا اختیار ہے ویسے ہمیں عبادت کرنے کا اختیار ہے.
پھر یہ بھید بھاؤ کیوں کرتے ہو؟ یہ تفرقہ بازیاں، یہ جماعتوں کے اندر، گروہوں کے اندر، ٹولیوں کے اندر اس طریقے کے معاملات کیوں کرتے ہو؟ ہاں، در حقیقت یہ نفرت اور در حقیقت یہ گینگ کھیل کر کے یہ در حقیقت ہندو مسلمان آپسی تعلقات کو بھنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد کر لیجئے، اپر کاسٹ اور شیڈول کاسٹ جتنے بھی آپ کو شرمی شرما دینی پھینی یہ نظر آئیں گے، یہ سب اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے بہت بڑے کٹر دشمن ہیں۔ اور آپ کو دلتوں سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے، یہ بیچارے اپنی وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ آپ کو کیا ماریں گے، وہ آپ کے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے؟ ہاں، وہ اپنی وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں کو ہم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اور یہ جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسا نہیں کہ سب ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس آپ نے انہی لوگوں کو پکڑنا ہے، انہی کے ساتھ آپ کو جڑنا ہے، انہی سے آپ کو محبت سے بات کرنی ہے، انہی کے ساتھ آپ کو تعلقات گہرا استوار کرنا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے آپ کے پاس جب جانکاریاں ہوں گی تبھی ہو پائے گا۔ جانکاریاں نہیں ہوں گی، دین سے ہم جڑے نہیں ہوئے ہوں گے تو ہم کیسے سامنے والے کو سمجھائیں گے؟ اسی لیے نا اللہ کے رسول نے جتنے بھی گروہ بھیجے تھے، معاذ بن جبل کو اہل کتاب کی طرف بھیجا تھا، یمن کی طرف۔ آج یہ کہہ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں مسلمانوں میں عام کامن بیماری ہے، ہمارے مدرسوں کے اندر انگریزی زبان نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ انگریزوں کی زبان ہے، کائے کو سیکھنا؟ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پلیٹ فارم کے اوپر جب جاؤ، ریلوے اسٹیشن کے اوپر جاؤ، سر پہ ٹوپی ہے الحمدللہ، چہرے پر داڑھی ہے، اور فارم لے کر کے بھاگتے رہتے ہیں، سر بھر دیجئے نا۔ ہاں، کیا بولتے ہیں؟ سر فارم بھر دیجئے نا۔ ایک ٹکے انسان کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مدرسوں کے اندر انگریزی زبان کو سکھایا نہیں ہے۔ ارے بھائی، حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف بھیجا، سب سے پہلے تعلیم کری کہ آپ نے ان کے زبان کو سیکھنا ہے۔ اور جب تک سیکھو گے نہیں، جب تک آپ ایکسپرٹ کیسے بنو گے؟ بھائی، آپ ان کی زبان میں بات کیسے کرو گے؟ آپ ان کے ماحول کو کیسے سمجھو گے؟ یہ تمام تر تعلیمات جب ہوں گی نا، جب آپ کے پاس اس زبان میں قابلیت اور اہلیت ہوگی۔ اور جب قابلیت نہیں ہے تو آپ ان کے سامنے گونگے بہ رہے ہیں، آپ اپنا لن ترانیاں مارتے رہو۔ وہ کہاوت ہے نا، بھینس کے آگے بین بجاؤ، بھینس کھڑی پگڑا ہے، آپ بولتے رہو۔ سامنے والا انگلش سمجھنے والا، میں اپنی بھوجپوری میں بات کر رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، عربی میں بات کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو دین یہ نہیں، دین کوئی زبان کسی کا نہیں ہوتا۔ ہاں، زبان کسی کا نہیں ہوتا، زبان کی اہلیت سب کے پاس ہونی چاہیے۔ جہاں جیسا بھیس ہو اسی طریقے سے آپ اپنے ماحول کو سیٹ کر لیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن یہ دستور ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اللہ کرے کہ لوگوں کے اندر دین کی سمجھ آئے، اللہ کرے کہ لوگوں کے ہاں انگریزی زبان یا اس طریقے کی تمام جو انٹرنیشنل لینگویج ہیں ان تمام میں ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کے اندر قابلیت آنی چاہیے، تبھی جا کر کے بات بنے گی۔ صرف یہ کہنا کہ اپنے آپ میں بہتر کر لینا، اپنے آپ کو سدھار کر لینا، یہ ساری چیزیں معنی نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیز کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم اور آپ ان تمام تعلیمات کو سمجھیں۔ اولاً ہم اپنے معاملات کو اچھی طریقے سے ڈیفنس کریں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ سامنے والے نے گالی دینا ہے، آپ نے اس کے اکارڈنگ اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا ہے، جیسا کہ نبی نے پیش کیا۔ بے شمار معاملات ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے رسول نے کوئی حق لیا ہوا تھا اس سے، کوئی اونٹ وغیرہ لیا ہوا تھا، اللہ کے رسول کے ذہن سے بات نکل گئی، آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سختی کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں سے باہر ہو گئے، تلوار ننگی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیے، نہیں رہنے دے، یہ اس کا حق ہے۔ اگر یہ اپنے حق کو مانگتے ہوئے سختی کر جاتا ہے، بد کلامی کر جاتا ہے، تو وہ ہمیں برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے اپنا حق دیا ہوا۔ ہاں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، قرض لینا ہوتا ہے تو چکر لگاتا رہتا ہے، بھائی صاحب ہونا دے دو، ہم دے دیں گے۔ قرض لینے کے بعد ایسا لوگوں کیا ہوتا ہے کہ مالک قرض دار نظر آنے لگتا ہے۔ ہاں، جس نے دیا ہوا ہے اب وہ چکر لگاتا ہے، فلانا صاحب کب ملیں گے، کہاں ہوں گے، وہ فون کرتا ہے ریسیو نہیں کرتا ہے، ایسا چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے وقت میں وہ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو یہ آج ہمارے یہاں بہت ساری خرابیاں، کاش کہ وہ اسلام کی تعلیمات کی سمجھ آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو دی ہے۔ تو میرے عزیز کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، باتیں بہت ہیں لیکن ان تمام باتوں کے بیچ میں ہم اور آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہیں، لیکن ایکٹیو رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم کی کوشش کے اعتبار سے یہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو اسلام سے روبرو کرائیں، نمبر 1۔ دوسری بات یہ، جب بھی اس طریقے کے واردات آئیں دہشت گردی کے، اسلام کا آپ کلیتاً کہ بھائی اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔
آپ وہاں کھلے لفظوں میں بولیں کہ بھائی جو سزا اس کو ہے حکومت دیتی ہے ہم اس کو آمنا و صدقنا کیا کرتے قبول کرتے, سپورٹ نہیں کرنا. اسٹینڈ وتھ یو. ہاں بہت سارے لوگ ٹرین چلانے لگتے ہیں. ابھی جو کچھ کشمیر کے اندر ہوا ہے ہمارا نوجوان لکھ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کائے کو کھڑے ہیں بھائی, کائے کو کھڑے ہیں, کس لیے کھڑے ہیں آپ؟ وہ ناحق لوگوں کو مارا ہے, اس میں نہ جانے کتنے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, عام پبلک ماری جا رہی ہے. اس کے اندر جرم ہے وہ مارا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن اس میں معصوم لوگ مارے جاتے ہیں. تو آپ نے وہاں یہ نہیں بولنا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, نہیں, اس کو جو سزا ہونا وہ سزا ہونا, بات ختم ہے. ٹھیک ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے یہ بتلانا ہے کہ اسلام زبردستی نہیں قبول کرواتا ہے, نہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ تلوار لے کر کے کسی کا سر قلم کر دیں, جیسا کہ عام سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر یہ ہے کہ اسلام زبردستی کا حکم دیتا ہے. ہماری یہاں ہندوستان کے اندر, ایک آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں, اس ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے تقریباً 500 سال سے زائد حکومت کری ہے. آپ تصور کریں کہ اگر ہم نے آپ کو زبردستی اسلام میں کنورٹ کیا ہوتا تو آپ کے پوروج نہیں ملتے, نہیں ملتے, نہیں ملتے بھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو آزادی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے, آپ کو اپنے طریقہ کار سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے, آپ جیسی مرضی اپنی عبادتیں کریں. یہ نتیجہ ہے در حقیقت اسلام کی تعلیمات کا. آج تمہارا سختہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو آج تم کہتے ہو کہ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو رہنے نہیں دیں گے, اذان پر ہم پابندی لگا دیں گے, اذان کے آواز کو سننے کے لیے آپ ترس جائیں گے. یہ جملے کس کے ہیں؟ جو کل ان کو ہاتھ اقتدار لگی ہے, کل تک یہ لوگ گونگے بہرے تھے, آج کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکتہ دے دیا, اقتدار دے دیا, تو آج تم آنکھیں دکھا دو. ہم نے بھی حکومتیں کری ہیں, ہم نے بھی شاسن پرشاسن کو سمجھا ہے. تو اس طریقے کے معاملات نہیں ہونے چاہیے, بلکہ امن, شانتی, انتی جو اسلام درس دیتا ہے, اور سارے ریلیجیس, یہ در حقیقت بیچ میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو دین کے اور مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, وہ اس طریقے کی گندگیاں کرتے ہیں.